السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 شعبان 1441 بروز جمعہ 24 اپریل 2020 فقیر خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت کا ایک خوبصورت انداز کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حضور وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ سورت مبارک انفال ہے۔ یہ ایک انتہائی محبت ہے۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کے دشمن، حضور کے دشمن کفار و مشرکین بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم پر عذاب نازل ہو، اگر آپ سچے ہیں تو نازل ہو، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو عذاب نازل ہو، پھر دیر کیوں ہے، کس بات کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو حضور سے محبت کہ اللہ نے فرمایا حضور آپ ان کے اندر ہیں، موجود ہیں، تو ہم ان کو کیسے عذاب کریں؟ کوئی شخص اپنے دشمن کو جب مارنے کا ارادہ کرتا ہے ان کی طرف چل پڑتا ہے، اگر ان دشمنوں کے درمیان اپنا دوست موجود ہوتا ہے یا اپنا کوئی بچہ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، فرض کر تو پھر آدمی تو گریز کرتا ہے نا، یہ تو اللہ کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے واضح اس آیت مبارک میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب اللہ کے کو لائق نہیں، شان کے خلاف ہے کہ اللہ کا محبوب وہاں ہو اور پھر اللہ انہیں عذاب کرے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری حیات مبارک سے اللہ کی طرف روانہ ہو گئے تو پھر ان پہ عذاب نازل ہوا، گرفتار ہوئے، قتل ہوئے۔ کوئی شخص اگر یہاں پہ یوں کہیں کہ حضور کے زمانے میں ہی غزوات تھے کہ جنگ بدر تھا یا کوئی اور جنگیں تھیں تو وہاں پہ بھی کفار قتل ہوئے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف روانہ ہوا، تو پھر حضور مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کیے تو یہ بھی اللہ کی طرف روانگی ہے، تو پھر ان کا قتل شروع ہوا، گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ تو جب تک حضور مکہ المکرمہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے، حضور سے انتہائی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ تو یہ میرے حضور کی شان ہے اور محبت ہے۔ اس واقعے سے، آیت مبارک سے انتہائی محبت اور عشق کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ختم کیا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو حضور کے صدقے وسیلہ سے چھوڑا، تو ہم جیسے بھی گناہگار ہیں، غافل ہیں، بدکار ہیں، لیکن حضور کے غلام ہیں، حضور پر کلمہ پڑھے ہیں، مومن ہیں، تو انشاءاللہ ہم جیسے گناہگاروں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
ہم پر بھی مہربانی فرمائے گا حضور کے صدقے جب یہاں اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیتا ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دو ستارہ کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری، اے کریم کے از خزانہ غیب، اے کریم کے از خزانہ غیب، گبر ترساں وظیف خورداری، دو ستارہ کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ اللہ اے میرے رب کریم تیری نظر تو حضور کے صدقے دشمنوں پر بھی ہے، دشمنوں کے لیے بھی حضور کا ایک حصہ ہے رحمت کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ آپ نے ان کو عطا کیا۔ قیامت کے دن ہم تو حضور کے خادم ہیں، غلام ہیں، ہم پر بھی ضرور مہربانی ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی حضور کے وسیلہ سے مہربانی فرماتا ہے۔ دوسری آیت سنیں اور اس میں بھی حضور کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، رسول کا ذکر فرمایا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول کا ذکر فرمایا ہے اکثر و بیشتر ان انبیاء کا نام لے کر انہیں یاد فرمایا ہے۔ جب ہمارے حضور کی بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت محبت اور عشق ادب احترام کا پہلو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام مبارک کو نہیں لیا اور لینے سے گریز کر کے ہمیں بتا دیا کہ میرے محبوب کی ایک بڑی شان ہے، ان کا نام مت لیا کریں، ان کو اچھے صفات سے القاب سے حضور کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا قرآن مجید میں جب آدم علیہ السلام کی بات آ گئی تو اللہ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ دوسرے جگہ پر اللہ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہاں پہ آدم علیہ السلام کا اللہ نے نام مبارک لیا ہے۔ پھر فرمایا یا نوح اہبط، اے نوح اتر جا، یہاں پہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ نام لیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو جب ان کی بنیاد بلند کر رہا تھا اللہ نے اس کا نام لیا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے اپنا چہرہ موڑ دو، یہاں پہ اس کا نام لیا۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ میں نے لوگوں کے درمیان تمہیں چنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات آگے یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ یا ہود ما جئتنا ببینۃ، ہود علیہ السلام کا نام لیا۔ یا صالح ائتنا بعذاب اللہ، صالح علیہ السلام کا نام لیا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا سُلَيْمَانَ، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا۔ یا زکریا انا مبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام یحییٰ کا نام لیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا۔ جب ہمارے حضور کی بات آ گئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا
ونذیرا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری جگہ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ تیسری جگہ فرمایا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ تیسری جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سبحان اللہ، کہیں نبی فرمایا کہیں رسول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے حضور سے محبت ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ایک دو جگہوں پہ حضور کا نام لیا گیا ہے، لیکن اکیلے نہیں، ان کے ساتھ رسالت نبوت کا بیان ہے، تاکہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے کہ جو آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے، تمہارا جو محبوب ہے، اس کا نام مبارک پورے قرآن میں نہیں۔ کل کوئی شرارتی یہ انگلی سوال کا اعتراض کا نہیں اٹھائے، اللہ نے اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا پھر اس کے ساتھ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ حضور کے نام کے ساتھ رسالت ہے۔ پھر فرمایا محمد الرسول اللہ، حضور کا نام لیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ وآمنوا بما انزل علی محمد وهو الحق من ربہم۔ چار جگہوں پر رب نے میرے محبوب کا نام قرآن میں لیا تاکہ اعتراض کوئی نہ کرے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی نام لیا۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے، محبوب کی فضیلت ہے۔ اللہ کا ہمارے حضور سے انتہائی محبت کی یہ دلیل ہے۔ تو ہمیں چاہیے جیسے ہم اپنے استاد کا نام نہیں لیتے، اپنے شیخ کا نام نہیں لیتے، اپنا گریز کرتے ہیں، مرشد نے یہ فرمایا، میرے شیخ نے یہ فرمایا، میرے حضور نے یہ فرمایا، ابا جان نے یوں فرمایا، اماں جان نے یوں نہیں فرمایا، عالم صاحب نے یوں فرمایا، حافظ صاحب نے یوں فرمایا، دیکھتے نام نہیں لیتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حضور کا نام مبارک نہیں لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ جیسے تم ادب کے تقاضا، تمہارا اندر جو جی ہے نہیں چاہتا نا کسی محترم ابا جان، اماں جان، اماں حضور، ابا حضور، استاد جان، میرے شیخ مکرم، تو اللہ نے ہمیں درس دیا ادب احترام کا بھی ایک پہلو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ادب کہاں ہے، محبت کہاں ہے؟ یہ ادب نہیں، محبت نہیں، اور کیا ہے؟ ادب تاجیس از لطف الہی بنہ بر سر برو ہر جا کے خواہی۔ ادب ایک تاج ہے۔ شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادب تاجیست از لطف الہی، ادب تاجیست از لطف الہی، بنہ بر سر برو ہر جا کے خواہی، بنہ بر سر برو ہر جا کے خواہی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ادب ایک فضل ہے، اس کو اپنے سر کا تاج بناؤ۔ ادب احترام ایک اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا لطف ہے۔ جسے اللہ نوازے، جسے اللہ چاہے، جسے اللہ دے، اس کو اپنے سر کا تاج بناؤ، تاج بناؤ۔ پھر تمہارا جی جہاں چاہے جہاں بھی پھر چلے جاؤ، جہاں بھی بات کرنا چاہو تو بات کرو، جہاں بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ، لیکن پہلے سب سے اول یہ کرو کہ اپنے سر پر ادب کا تاج رکھو۔
اگر ادب نہیں تو ممبر پر بیٹھو گے بھی زیب تمہیں نہیں دے گا، لوگوں کے دل میں تمہاری نفرت پیدا ہوگی، مسجد میں آؤ گے بھی لوگ تم سے نفرت کریں گے کیونکہ تیرے سر پر ادب کا تاج نہیں۔ اللہ نے ہمیں ادب سکھایا کہ حضور کا نام مت کیا کرو، اور کسی معزز محترم شخص کو بھی ادب احترام سے پکارا کرو۔ یہ میرے حضور کی فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت، میرے حضور سے اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت اور خوبصورت عشق کا ایک انداز دیکھیں۔ جب کفاروں نے، مشرکوں نے، اللہ کے دشمنوں نے کسی بھی نبی کو کچھ بھی نازیبا الفاظ جب کہنا شروع کیے، بکواس انہوں نے کرنا شروع کیا، تو انبیاء نے خود ان کو جواب دیا۔ جب حضور کی باری آئی تو حضور نے انہیں جواب نہیں دیا، اللہ نے خود جواب دیا۔ مثلا لوگوں نے، اللہ کے رسول کے دشمنوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورۃ اعراف ہے، ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا نعوذ باللہ، تو ان لوگوں کو کس نے جواب دیا؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو لوگوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تجھے حماقت میں دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا یا قوم لیس بی سفاہہ، میرے اندر کوئی بے وقوفی حماقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ ہم آپ کو جادوگر دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، تمہیں ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے جب انبیاء اور رسول کے متعلق جو نازیبا الفاظ کہے تو انبیاء کرام نے انہیں جواب دیا۔ جب میرے حضور کی بات آئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے خود جواب دیا۔ مشرکین کفار مکہ نے جب ہمارے حضور کے متعلق کہنے لگے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ دیوان ہے، یہ مجنون ہے، تو میرے حضور نے انہیں جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ کی نعمت ہے، نعمت کی وجہ سے میرے محبوب، رب کی نعمت کی وجہ سے میرا محبوب محمد کریم مجنون نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیا۔ جس سے انتہائی پیار محبت ہو، پھر عاشق محبب یوں چاہتا ہے کہ حضور تم خاموش رہو میں جواب دوں،
جب لوگ شیخ کے ساتھ مرشد کے ساتھ لڑنا شروع کریں، ان کے متعلق بے ادبی کریں، تو عاشق مرید یوں کہے گا حضور آپ خاموش رہیں، میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، دیکھے بھی ہیں۔ وما انت میرے حضور، آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب حضور پاگل نہیں ہیں، میرے محبوب پاگل نہیں ہیں۔ جب میرے حضور کو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھائے اور یہ حضور کے لائق بھی نہیں کہ شاعری کرے، شعر سیکھے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ نے خود جواب دیا وما علمناہ۔ میرے حضور کے لوگوں نے کہا مشرکین نے، منافقین نے کہا، مشرکین کفار نے کہا نعوذ باللہ یہ گمراہ ہیں۔ اللہ نے جواب دیا ما ضل صاحبکم وما غوا، ہمارے حضور نہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، نہ گمراہ ہیں، نہ ٹیڑھے راستے پر ہیں۔ اللہ نے خود جواب دیا۔ یہ محبت نہیں اور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ نے لوگوں کو بگاڑا ہے، بزرگوں نے بگاڑا، بزرگوں نے، صوفیہ نے نہیں بگاڑا، انہیں ادب کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہا، انہیں ادب سکھایا۔ یہ ادب نہیں، محبت نہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھ رہنے والا جس کو آپ ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت سے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، یہ تمہارے ساتھ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ان چمڑے آنکھوں سے، بصر سے، بصیرت تمہیں نصیب ہی نہیں۔ اللہ جس کے لیے نور پیدا نہ کرے اس کے لیے کچھ نور نہیں۔ تو اس آیت مبارک میں انتہائی حضور سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور سے انتہائی محبت اور ادب احترام کا پہلو اختیار فرمانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں آباد